لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقط بزرگان عزیز، برادران ملت، وہ لمحہ، وہ وقت جس کا ہر ایک زائر لباس عزا پہن کر انتظار کر رہا تھا، وہ لمحہ عنقریب آ چکا، اور اس لمحے کو اور اس لحظے کو ہم اور آپ الوداع کہنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ایام عزا الوداع ہو رہے ہیں، امام حسین الوداع نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار مقصد حسین اور عظمت حسین پر ہے۔ تو آج یہ اتنا بڑا اجتماع، یہ اتنا بڑا مجمع اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم نے عزا کے ایام کو الوداع کہا ہے، حسین اور اصحاب کربلا کو الوداع نہیں کہا۔ ہاں بزرگان عزیز، وہ دل سوز منظر کہ جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اس منظر سے پہلے تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے، تاکہ آج جب اس منظر کشی کی ترجمانی کی جائے تو اس سے قبل میں آپ کو اس قافلے کی شان و شوکت بتلاؤں، تاکہ جب یہ قافلہ واپس اسی مدینے میں آئے تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنا بڑا غم کربلا والوں نے اٹھایا ہے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو جناب زینب جس سواری پہ سوار تھی، ابھی یہ قافلہ منزل تمیم پہ پہنچا تھا کہ جناب زینب نے امام حسین کو بلایا اور بلا کے کہا، بھیا حسین بہت دیر ہو گئی، مجھے عباس نظر نہیں آ رہا، بھیا حسین کافی دیر ہو گئی، مجھے عباس نظر نہیں آ رہا۔ امام حسین نے کہا، بہن زینب، عباس اس قافلے سے بہت دور اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا حسین، اگر یہ زینب عباس کو نہ دیکھے گی تو یہ بہن مر جائے گی۔ بھیا ذرا آپ ہی دکھلا دو کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا ہے تو کس شان و شوکت کے ساتھ نکل رہا ہے۔ امام حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا اور اپنی بہن سے کہا، بہن زینب ذرا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو اور دیکھو عباس اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کر رہا ہے۔ جب جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا تو دیکھتی کیا ہے، قافلے سے سب سے آگے جناب عباس ہے، اور جو بھی آتا ہے اس کی لگام پکڑ کے ادھر کر دیتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، ہٹ جاؤ نبی سعدیہ آ رہی ہے، ہٹ جاؤ علی سعدیہ آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اتنی شان و شوکت سے یہ قافلہ چلنے والا جو 28 رجب کو چلا تھا، آج یہی قافلہ سوا سال کے بعد جب یہ قافلہ مدینے میں آنے لگا تو امام سجاد نے بشیر کو بلایا اور بلا کے کہا، بشیر میں نے یہ سنا ہے کہ تیرا باپ شاعر ہے، کیا تو بھی شاعری کر لیتا ہے؟ بشیر نے کہا، مولا زیادہ شاعری تو نہیں آتی، ٹوٹی پھوٹی شاعری کر لیتا ہوں۔ امام نے کہا، بشیر جا کے مدینے والے کو خبر دے کہ ہم اہل حرم اسیر کر کے آزادگی کی صورت میں جو ہے وہ مدینے آ رہے ہیں۔ بشیر مدینے کی وادی میں پہنچا اور یہ جملہ کہتے ہوئے پہنچا، مدینہ تو جدنا لا تقبلیلا، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر کہتا جا رہا تھا اور یہ جملہ پڑھتا جا رہا تھا، اے مدینے والو وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا کتنی شان سے چلا تھا، لیکن آج یہ قافلہ جب مدینے میں داخل ہو رہا ہے آج اس قافلے کی اتنی شان نہیں ہے۔ اجرکم اللہ
اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جہاں جو ظاہر اور جو ظاہرہ بیٹھے اور بیٹھی ہیں وہیں پہ کھڑے کھڑے پرسہ دیجئے گا. بشیر کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ پہ ہر محلے میں خبر کی مگر کسی بھی محلے سے مرد آئے مگر محلہ بنی ہاشم واحد محلہ تھا کہ جہاں سے کوئی مرد نہیں آیا. چھوٹے چھوٹے بچے بشیر کے قریب آئے. یہ بچے اسی منظر کی شبیہ یہ بچے بشیر کے قریب جا رہے اور جا کے کہہ رہے ہیں کیسی سلالی لے کے آیا ہے. حسین مارے گئے. ارے حسین مر گئے. اکبر کہاں گئے؟ قاسم کہاں گئے؟ شریک ہو جائے. یہ قافلہ مدینے میں وارد ہو رہا ہے. یہ قافلہ مدینے میں وارد ہو رہا ہے. یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کو دیکھ کے جناب کلثوم نے کہا تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب اب یہاں سے نکلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی ہمارے سروں پہ وارثوں کے واری پر رہتے تھے لیکن ہائے رے ہماری گودیاں ویران ہو گئی. ہاں میرے عزیزو تاریخ میں ملتا ہے جب یہ قافلہ مدینے میں قریب آیا اور مدینے کے قریب آنے کے بعد جناب زینب نے ایک جملہ بہت آہستگی سے پڑھ رہا ہوں اور رونے والے جتنے بھی عزادار ہیں وہی جملے کو سنیں. تاریخ میں ملتا ہے توجہ بیدار ہو کے اس جملے کو سنیں گے. کائنات میں اس جملے کا احساس کوئی کرے یا نہ کرے میری مائیں بہنیں اس جملے کا احساس ضرور کریں گی. جب یہ ہماری مائیں بہنیں جب کسی چیز کے لیے باہر جاتی ہیں تو واپس جب لوٹ کے اپنے وطن جاتی ہے نا تو اپنے بچوں کا شانہ پکڑ کے کہتی ہے بچوں دیکھو یہ میرے بابا کا گھر ہے. بچوں دیکھو یہ میرے بھائی کا گھر ہے. ہائے رے زینب جب یہ قبر رسول پہ آئی ہے تو سید سجاد سے پوچھتی ہے اے سجاد کیا یہ وہی مدینہ ہے جس مدینے سے زینب چلی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے عزیزو تاریخ میں ملتا ہے یہ قافلہ دھیرے دھیرے مزار پیغمبر قبر رسول کے قریب گیا. قبر رسول کے قریب جانے کے بعد جناب زینب نے امام سجاد سے کہا اے بیٹا سجاد 11 محرم سے تم میرے ساتھ ہو آج تک میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. اے بیٹا سجاد ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت دے دو کہ میں اکیلی قبر رسول پہ جا کے رسول کو بتلا کے آ جاؤں. نانا آپ کا دل بچ گیا. نانا آپ کا دل بچ گیا. امام سجاد نے اجازت دی. جناب زینب قبر رسول پہ آئی. قبر رسول پہ آ کے جناب زینب نے چند لفظیں پڑھی ہیں وہ لفظ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جناب زینب قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں نانا ذرا قبر سے نکل کے پہچانو کیا میں وہی زینب ہوں؟ نانا کیا میں وہی زینب ہوں؟ اس کے بعد جناب زینب نے کہا نانا آپ کی اذان بچ گئی میرا محسن علی اکبر مارا گیا. نانا آپ کی نماز بچ گئی میرا نمازی میدان کربلا میں دل کا بھوکا پیاسا مارا گیا. یہ کہہ کے جناب زینب نے ایک گٹھڑی کو کھولا. گٹھڑی کو کھولنے کے بعد خون میں رگا ہوا بابا قبر رسول پہ رکھے گا لو لالا جان نیا توپا لے کے آئی ہوں سر کٹوا کے حسین کا
لائے ہو. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب نے قبر رسول پہ جیسے ہی خون میں بھرا ہوا امامہ رکھا، مقتل کہتا ہے تزلزلہ قبر رسول، رسول کی قبر کو زلزلہ آیا. فاطمہ مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا، زینب مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا، جلدی سے یہ خون بھرا ہوا امامہ میری قبر سے ہٹا لو. زینب نے کہا نانا، خون میں بھرا ہوا امامہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، میں نے 17 قدم کے فاصلے میں دیکھا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. آپ بہت رو چکے، آپ نے بہت گریہ کیا. یہ قافلہ دھیرے سے قبر پیغمبر مزار رسول سے چلا. یہ آواز اور یہ لفظ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میری مائیں بہنیں سمجھیں گی. ماں بہنوں کا درد کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کائنات میں ان کا بھائی درد بہت سمجھتا ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب قبر رسول سے اٹھ کر امام حسن کے مزار پہ گئی اور امام حسن کے مزار پہ جا کے کہتی ہے اے بھائی، اگر کوئی بہن کی فریاد نہ سنے گا تو کون سنے گا؟ اے بھائی، میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے ہیں، آج یہ بہن اپنے بھائی کو روداد کربلا سنانے آئی ہے. قبر حسن سے آواز آئی زینب، ابھی میرا کفن میلا نہیں ہوا، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں کربلا کے غم کو برداشت کر سکوں. اجرکم علی اللہ. ایسے ہی روتے رہیے، اب انتظار میں نہ رہیے گا کہ ابھی رو لیں گے، ابھی رو لیں گے، اس لیے کہ دھیرے دھیرے یہ وقت نکلتا چلا جا رہا ہے. اے بی بی آ جائیے، یہ عزادار آخری گریہ دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اے بی بی، اگر ان عزاداروں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، بی بی عزاداروں کی غلطی کو معاف کر دیجیے گا. اے بی بی، ہمیں اس وقت کی زندگی دیجیے گا جب تک قبر حسین کو علاقوں سے نہ دیکھ لے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سلطان کربلا کی. بہار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی بہار الانوار کی 4 جلد میں لکھتے ہیں کہ جب یہ زینب اپنی ماں کی قبر پہ گئی ہے نا، تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جتنا قدم زینب سے چلا جا سکا، زینب اتنے قدم تو چلی، مگر زینب سے جب چلا نہ گیا تو زینب کوہنیوں کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ آئی. مجھے نہیں پتا زینب ماں کی قبر پہ کرتے ہوئے رو. ہاں رونے والوں، شریف خواتین اس بات کی گواہی دیں گی، شریف عورتیں کسی کو اپنا درد بتائیں یا نہ بتائیں، بھائی پوچھے نہیں بتاتی، باپ پوچھے نہیں بتا، لیکن جب یہی شریف بہنیں اپنی ماں سے ملتی ہے کوئی غم نہیں چھپاتی. ہائے زینب، جب ماں
کی قبر پہ گئی ہے تو ماں کی قبر پہ جا کے کہتی ہے اماں یہ آپ کا مرثیہ تھا نا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دل پر پڑتی تو رات میں اماں اس زینب کا مرثیہ سنیے، اماں بھائی کے قاتلوں نے اطلاع جگایا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے نظر نہیں آتا، اماں آپ کی قبر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ۔ بس رونے والوں ایک جملہ احساس کا پڑھنا ہے، اگر اس احساس کو میں پہنچا لے گیا اور آپ نے گریہ کر لیا تو یہ گریہ رومال زہرا میں انعام پا جائے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب اپنی ماں کی قبر پہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہا، اماں آپ کو یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی اور آپ کو خدا حافظ کہہ کے کربلا میں گئی تھی، آج 1.25 سال کے بعد آپ کی قبر پہ آ رہی ہوں۔ قبر زہرا سے آواز آئی، ہاں زینب ایسا ہی ہے۔ اماں یہ زینب آپ کے روزے پر اور آپ کے مزار پہ وعدہ کر کے گئی تھی، یہ زینب میرا کچھ بچے یا نہ بچے آپ کی نسل بچا کے لے کے آؤں گی۔ قبر زہرا سے آواز آئی، ہاں زینب ایسا ہی ہے۔ جناب زینب نے کہا اے میری ماں اٹھ کے دیکھیے، وہ رہے آپ کے امام سجاد، وہ دیکھیے آپ کے امام باقر۔ یہ کہہ کے جناب زینب نے دھامن جھاڑ کے کہا اماں آپ کی نسل بچ گئی، میرا اول لایا، میرا محمد لایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آپ بہت رو چکے۔ روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ جنت البقیع کی دہلیزی میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر جناب ام البنین، کون ام البنین؟ جناب عباس کی والدہ گرامی، جنہوں نے شکوہ کیا ہے جب یہ قافلہ مدینے میں آیا تو جناب ام البنین نے کہا اے مدینے والوں مجھے کوئی اب ام البنین نہ کہے، اس لیے کہ کوئی مجھے ام البنین کہتا ہے مجھے عباس یاد آ جاتا ہے، ارے جس کے بیٹے نہیں ہیں وہ ام البنین کیسے ہوگی، مجھے کوئی ام البنین نہ کہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جناب ام البنین سیدانیوں کے جھرمٹ میں ایک لفظ احساس کا پڑھ رہا ہوں، نوجوان رو لینا اس لفظ پہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ آج یہ قافلہ 1.25 سال کے بعد مدینے آیا ہے، امام سجاد کی عمر مقتل کہتا ہے 25 سال کے ہیں آج امام سجاد جب مدینے میں آئی ہے۔ مجھے انصاف سے بتلاؤ، رونے رلانے کے لیے ایک لفظ کافی ہے، مجھے ایک جملہ بتلائیے، 25 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے یا بڑھاپے کی ہوتی ہے؟ بہت روئیں گے۔ 25 سال کی عمر جوانی کی ہوتی ہے یا بڑھاپے کی ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے 25 سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے، سر کے بال سفید نہیں ہوتے، ریش مبارک سفید نہیں ہوتی، کمر جھکی ہوئی نہیں ہوتی، چہرے پر شباب ہوتا ہے، بڑھاپا نہیں ہوتا۔ ذرا اب غربت امام سجاد دیکھنا، جب ام البنین سیدانیوں کے جھرمٹ میں مزار پیغمبر پہ آئی، مزار پیغمبر پہ آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے پوتے سید سجاد کو دیکھ رہی ہوں، میرا پوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ قبر رسول سے کوئی آواز نہ آئی، جنت البقیع پہنچی، مزار حسن پہ جا کے کہنے لگی اے حسن یہ بتلاؤ کیا سید سجاد یہاں آئے ہیں؟ سید سجاد نہیں ملے۔ مزار فاطمہ میں گئی، اے بی بی میں آپ کے پوتے سید سجاد کو ڈھونڈنے آئی ہوں، وہاں پہ بھی سید سجاد نہ ملے۔ اب مایوس ہو کر جناب ام البنین سیدانیوں کے جھرمٹ میں جنت البقیع سے باہر آ رہی تھی تو دیکھتی کیا ہے، ایک بزرگ انسان خبر پکڑے زمین مدینہ پہ بیٹھا، زمین مدینہ پہ بیٹھا ہوا۔ جناب ام البنین مرد بزرگ کے قریب گئی، قریب جا کے کہتی اے مرد بزرگ احساس کر لیجئے گا، اے مرد بزرگ
کیا تو نے میرے پوتے سید سجاد کو دیکھا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ جناب سید سجاد سے سبلا لگ گیا، چہرہ اٹھایا، آوازی دادی اماں آپ کا پوتا سید سجاد، ارے بیٹا یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ اجرکم من اللہ۔ ہاں میرے عزیزو، دھیرے دھیرے یہ قافلہ وہاں سے ہوتا ہوا، جنت البقیع سے ہوتا ہوا، دھیرے دھیرے بیت الشرف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بیت الشرف کہ جس کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ بیت الشرف کی طرف بڑھ رہا تھا نا، تو جناب سغرا عصا کا سہارا لے کے تیزی سے قافلے والوں کے قریب گئی اور ہر ایک بی بی کو تلاش کر رہی ہے، ہر ایک بی بی کی گود میں کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب سغرا بیویوں کے گود میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ جب جناب سغرا کو کچھ نہ ملا، جناب زینب نے پوچھا اے سغرا کیا دیکھ رہی ہو؟ جناب سغرا نے کہا ارے میرا بھیا اصغر، میری بہن سکیلہ۔ آواز آئی سغرا، اصغر تیر کھا کے سو گیا، سکیلہ زندان میں سو گئی۔ اجرکم من اللہ۔ ہاں بزرگان عزیز، بس آخری جملے ہیں۔ جب یہ قافلہ دھیرے دھیرے بیت الشرف کی طرف بڑھا تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر جو کہ سخت بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے نالہ و شیون کی آوازیں جب جناب عبداللہ کے کانوں میں گئی تو جناب عبداللہ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ خیریت تو ہے، کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ لوگوں نے جملے کو بدل دیا کہ نہیں یہ تو ایسے ہی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر سے سنبھلا نہ گیا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے عصا کا سہارا لیا اور عصا کا سہارا لینے کے بعد جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلے، سیاہ ماریا سیاہ پرچم دیکھ کر جناب عبداللہ زمین پہ بیٹھ گئے۔ آوازی ہائے بنی امیہ نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، میرا حسین مارا گیا۔ ہاں دھیرے دھیرے یہ قافلہ بیت الشرف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بیت الشرف کی طرف جب یہ قافلہ بڑھنے لگا تو لفظ روایت کے یہ ہیں کہ بیت الشرف سے ایک بچہ، کہ جو بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، خدا کرے یہ جملہ بھی پہنچا پاؤں، بیت الشرف سے ایک بچہ کہ جو کسی اور کا بچہ نہیں تھا، جناب عباس کا چھوٹا بیٹا فضال بیت الشرف سے باہر آیا قافلے کو دیکھنے کے لیے۔ جناب زینب نے جیسے عباس کے بیٹے کو دیکھا، عباس یاد آ گیا۔ جناب ام الولید آگے بڑھی، اے بی بی رک جائیے، آج اس بچے کو پتہ لگا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بالوں کو پریشان کیا، گرے بال کو چاک کیا، آستین کو الٹ دیا، خاک مدینہ